العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ مومن صدق دل سے اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی عبادت و ریاست کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت، اس کی ریاست و بندگی کرے گا تو وہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کا کھمبا ہے، دین کا کھمبا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، اگر نمازوں کی پابندی کر لی تو یہ سمجھ لیے کہ آپ مذہب اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، آپ کا مذہب باقی ہے۔ لیکن اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لیے آپ نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا، دین کے کھمبے کو ہلا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم لوگ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک و خالق ہے، تو اس کی عبادت اور اس کی ریاست کی جائے، اور ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو یہ کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جو نماز ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا تم نماز پڑھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، یعنی جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کی عبادت و ریاست کرتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی ہاں وہ یہ کہتی ہیں کہ روزانہ راتوں رات نفلی عبادت کیا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ پوری رات نفلی عبادت میں گزر جاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں تو ان عبادتوں کو اس لیے کرتی ہوں، میں تو ان نفلوں کو اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر فخر محسوس کریں، مجھ پر فخر کریں، اور بارگاہ الہی میں مصطفیٰ کہہ سکیں کہ اے میرے پروردگار، یہ میری امت کی ادنا عورت تیار ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ ملتی ہے، ان کا اتہاس ملتا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی صحابہ کرام نے نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑی سی سردی ہو جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے دور ہو جاتے ہیں، یا اگر ہائی لیول کی گرمی ہو تو ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہائی لیول کی برسات کا موسم ہو تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر ایسی حالت میں آپ نے چھوڑ دیا تو اندازہ کریے کہ ایک ایک چیز کا حساب رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ اوقات نماز کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر ان کے وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ قریب 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن مقدس کے اندر 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے نماز کی کیا اہمیت ہوگی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے تو کھول کے دیکھ چشم دل، کھول کے دیکھ چشم دل، لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال کے مار کے لا نماز
اور ان کی نماز دیکھیے جو ہے صفی آشیاں شام کو ہو گئے کھڑے تو صبح کی نماز میں. اور دیکھو امام تشنہ لب کیسے تھی عاشق نماز، تیگ تھی حلق پر روا سر تھا چپا نماز.